بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق ہے حسد الاخوتی یعنی بھائیوں کا حسد۔ اس سبق میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کے بارے میں بتایا جائے گا، کس طرح سے وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے حسد کرتے تھے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، خواہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ اخوہ جمع ہے اخن کی، اور یہ اخن ایک بھائی اور اخوہ کئی بھائی۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَهُ أَخٌ آخَرُ مِنْ أُمِّهِ اسْمُهُ بِنْيَامِين۔ یوسف علیہ السلام کا ان کی والدہ کی طرف سے ایک دوسرا بھائی تھا، اس کا نام بنیامین تھا۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُمَا حُبًّا شَدِيدًا۔ یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ شدیداً یہ اس کی حباً کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ محبت جو تھی وہ عام محبت نہیں بلکہ زیادہ تھی۔ وَكَانَ لَا يُحِبُّ مِثْلُهُمَا أَحَدًا، اور وہ ان دونوں جیسی محبت کسی سے نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَحْسُدُونَ يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ وَيَغْضَبُونَ، اور بھائی یوسف اور بنیامین سے حسد کرتے تھے اور ان پر خفا ہوتے تھے۔ حسد یحسد نصر ینصر سے ہے، یحسدون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی ضمیر واو اس کا فاعل ہے اور واو ضمیر لوٹ رہی ہے اخواہ کی طرف۔ یوسف و بنیامین یہ مفعول ہیں۔ یغضبون غضب یغضب غضبا بمعنی ناراض ہونا، خفا ہونا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع معروف سے۔ کانوا یقولون لماذا یحب ابونا یوسف و بنیامین اکثر، وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، یعنی بھائیوں کو اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ ہمارے والد کو یوسف اور بنیامین میں کیا اچھا لگتا ہے کہ وہ انہیں خاص محبت کا مرکز بنائے رکھتے ہیں۔ وَلِمَاذَا يُحِبُّ أَبُونَا يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ وَهُمَا صَغِيرَانِ ضَعِيفَانِ، ہمارے والد یوسف اور بنیامین سے کیوں محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ دونوں چھوٹے اور کمزور ہیں۔ صغیر واحد اس کی تثنیہ صغیرانی، ضعیفانی ضعیفن کی تثنیہ ہے، یعنی یہ دونوں تو کمزور اور چھوٹے ہیں تو ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارے والد کے کام بھی نہیں آ سکتے۔ لماذا لا يحبون مثل یوسف و بنیامین نحن شبان اقویاء، یوسف اور بنیامین جیسی محبت ہم سے کیوں نہیں کرتے حالانکہ ہم نوجوان طاقتور ہیں۔ ھذا امر عجیب، یہ عجیب معاملہ ہے۔ امر امر یامر، امر بمعنی کام، معاملہ۔ تو اس میں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے والد کے کام آ سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہمارے والد جو ہے جوانوں کو چھوڑ کے، طاقتوروں کو چھوڑ کے کمزوروں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح سے کیوں ہے، اور محبت بھی ایسی کہ وہ ہم سب کی محبتوں پر غالب محبت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ محبت کا جو مرکز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کس کے کتنا کام آتا ہے۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے۔ کانا فعل ناقص، یوسف جو ہے یہ کانا کا اسم، اور والدن موصوف، صغیرن صفت، موصوف صفت مل کر کانا کی خبر بن رہا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی جہت سے۔ فَحَكَى رُؤْيَا لِإِخْوَتِهِ، بیان کر دیا انہوں نے خواب اپنے بھائیوں سے، یعنی جو ان کے والد نے انہیں نصیحت کی تھی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ حسد کرنے لگیں گے، تو یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان کر دیا۔ وَغَضِبَ الْإِخْوَةُ جِدًّا لَمَّا سَمِعُوا الرُّؤْيَا وَاشْتَدَّ حَسَدُهُمْ، بھائی بہت زیادہ ناراض ہوئے جب انہوں نے یہ خواب سنا اور ان کا حسد بڑھ گیا۔ اشتدہ یشتد یعنی زیادہ ہونا، بڑھ جانا۔
وَاجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ يَوْمًا وَقَالُوا اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا بَعِيدَةً، بھائی جمع ہوئے ایک دن اور انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو دور کسی زمین میں پھینک دو۔ اجتماع یجتمع، اجتماع بمعنی اکٹھے ہونا، اس کا فاعل الاخوۃ ہے۔ جب فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ فعل واحد لے کے آئے۔ اقتلو امر کا صیغہ ہے، قتل یقتلو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ کہ تم قتل کر دو یوسف کو۔ یوسف یہاں پہ مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے۔ حِینَئِذٍ یکون ابوکم لکم خالصا، اس وقت تمہارے والد تمہارے لیے خالص ہو جائیں گے۔ خالص یعنی ملاوٹ سے پاک، یعنی ان کی محبت جو ہے صرف تمہارے لیے ہو جائے گی، اور ان کی محبت کا مرکز جو یوسف بنے ہوئے ہیں ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا، وَيَكُونُ حُبُّهُ لَكُمْ خَالِصًا، اور ان کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، یعنی توجہ اور محبت کا مرکز ہم بن جائیں گے، نہ کہ یوسف۔ قَالَ أَحَدُهُمْ لَا بَلْ أَلْقُوهُ فِي بِئْرٍ فِي طَرِيقٍ، ان میں سے ایک نے کہا بلکہ اس کو ڈال دو راستے کے کسی کنویں میں۔ یأخذہ بعض المسافرین، اس کو کوئی مسافر اٹھا لیں گے۔ اخذ یأخذ اخذا بمعنی لینا پکڑنا۔ یأخذ فعل مضارع ہے، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، بعض مضاف، المسافرین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یأخذ کا فاعل۔ ووافق علیہ جمیع الاخوۃ، اتفاق کیا اس پر تمام بھائیوں نے، یعنی تمام بھائیوں نے اس رائے پر اتفاق کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو مارنے کی بجائے کسی کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ وافق یوافق موافقتاً، یعنی اتفاق کر لینا، موافقت ہو جانا۔ اس پہ علی حرف جر، ہی ضمیر محلاً مجرور، جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں، تو یہ جار مجرور متعلق وافق فعل کے، جمیع مضاف الاخوۃ مضاف الیہ، جمیع مضاف مضاف الاخوۃ مضاف الیہ دونوں مل کر یہ مفاعل ہو گیا وافق کا، اسی لیے جمیع کے اوپر رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔